السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو سوال ہے وہ سوال ہے فرض نماز کے تعلق سے اور اس میں قرأت کے تعلق سے۔ سوال یہ ہے کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ تو اس کو سمجھنے سے پہلے اچھے سے سمجھیں، اگر کوئی کنفیوژن ہے تو، کیونکہ جنہوں نے سوال کیا تھا ان کو تھوڑا سا کنفیوژن ہے۔ اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اسٹارٹنگ میں جو نماز تھی وہ دو رکعت ہی فرض کی گئی تھی، پھر یہ ہوا اس نماز کو 4 کر دیا گیا، اور حضر میں یعنی حالت سفر میں اگر آپ ہیں تو 2 رکھی گئی، اور حالت حضر میں یعنی جب آپ مقیم ہیں، ٹھیک ہے نا، سفر میں نہیں تو اس وقت یہ 4 پوری رہیں، اور سفر میں آپ رہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے 2 ہی رہتی ہیں، تو یہ اس وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آخر کی جو 2 رکعت ہیں، تیسری اور چوتھی رکعت فرض نماز کی، اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، اور اس کے بعد سورت نہ ملانا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دونوں مسئلوں کو اچھے سے سمجھ لیں۔ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ تیسری اور چوتھی رکعت میں ملا لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ اس وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا نہ ملانا صرف سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ملا لی تو پھر یہ سنت کی خلاف ورزی ہوئی، جس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی، نہ سجدہ سہو واجب ہوگا، نہ ہی نماز فاسد ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً قول ہے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، وہ فرماتے تھے کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کوئی شخص چاہے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھے، چاہے تو خاموش کھڑا رہے، اور چاہے تو تسبیح پڑھ لے، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے، اس وجہ سے سورہ فاتحہ کو تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا ہے، لیکن اتنی دیر کھڑا رہتا ہے جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لی جائے، یا سبحان اللہ 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، تو کیونکہ اس کا قیام جو فرض ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، تو لہذا اس کی رکعت ہو جائے گی اور اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے۔ لیکن اگر کسی عذر کی بنا پر، مثلا آپ سفر میں ہیں، سفر میں تو خیر آپ 4 پڑھیں گے نہیں، 2 ہی پڑھیں گے، یعنی کوئی ایسا عذر ہو، یعنی آپ گھر سے جا رہے ہوں نکل کر 4 رکعت والی نماز پڑھ کر، اور آپ کو سفر میں جانا ہو اور ٹرین کا ٹائم قریب ہو، کچھ ایسے حالات ہیں جن کی بنا پر اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا، یعنی ایمرجنسی میں آپ کو کہیں جانا ہے، تو آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں، یا اتنی دیر کھڑے رہیں صرف، اور سورہ فاتحہ نہ پڑھیں اور اپنی نماز کو مکمل کر لیں، تو نماز آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن اس کی عادت بنا لینا کہ جان بوجھ کر تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کو نہ پڑھنا اس بنا پر کہ صرف سنت ہے، تو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ سنتیں اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، سنتیں تو ہوتی ہی اسی لیے ہیں کہ اس کو کیا جائے، کیونکہ سنت کے معنی ہے طریقہ، اور سنت کا اصطلاحی معنی ہے ہمارے ہاں، یعنی اسلام میں، مسلمانوں میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہی چھوڑ دیں گے تو پھر اپنائیں گے کیا؟ تو سنت اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم چھوڑ دیں، سنت ہے اس لیے کہ ہم اس کو اپنائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور پڑھنا چاہیے، یہ افضل ہے اور بہتر ہے، سنت ہے۔ اور اگر بھولے سے چھوٹ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر کسی مجبوری کی بنا پر، کسی عذر کی بنا پر چھوڑا گیا تو پھر اس کا اختیار ہے آپ کو، اس کی گنجائش ہے۔ امید ہے یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔